حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کا مطلوب انسان کیا ہے، اس عنوان سے ہم قرآن مجید کی مختلف آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے دن ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 تا 33 ہے، اور جو اس کا عنوان ہم نے قائم کیا ہے وہ ہے کہ حرمتوں کے باب میں خدائی ضابطہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آیات میں تلاوت کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس سورت کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں اور ان آیات کا کچھ پس منظر ہی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو سورہ اعراف ہے یہ سورہ انعام کے ساتھ مل کے ایک جوڑا بناتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین قریش مکہ تھے ان کے اوپر ایک آخری اور فیصلہ کن اتمام حجت کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ انعام میں ان کی ایک ایک گمراہی کو لیا، اور خاص طور پر جو انہوں نے عملی طور پر شریعت سازی کا کام کر رکھا تھا، مختلف قسم کی بدعات تھیں جو انہوں نے دین کے نام پر جاری کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک ایک کو لے کے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، نہ پچھلے انبیاء کی یہ تعلیمات تھی، نہ ان کی کوئی عقل و فطرت کے اندر اساس پائی جاتی ہے۔ اور پھر ٹھیک یہی معاملہ سورہ اعراف کے اندر بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں زیادہ زور اس بات کے اوپر ہے کہ ان کی غلطیاں واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتایا جائے کہ تم ہمارے رسول کی بات کا اگر انکار کر رہے ہو تو جان لو کہ اس سے پہلے جن قوموں نے یہ کام کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس صورت میں زیادہ تر زور اسی بات کے اوپر ہے کہ قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم لوط نے اور قوم شعیب نے کیا کیا تھا، ٹھیک تمہاری طرح کفر کیا تھا، اور دیکھ لو کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو وہ تفصیل تو خیر آگے آئے گی۔ جن آیات کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 31 تا 33، وہ تمہید کے اندر واقع ہیں، اور اس میں ایک دفعہ پھر قریش کی گمراہیاں زیر بحث آئی ہیں، ان کی بدعت زیر بحث آئی ہیں۔ تو خاص طور پر جو ان کی بدعت زیر بحث آئی ہے اور جس کے حوالے سے پھر یہ ایک بڑی غیر معمولی آیات ہیں جو قرآن مجید کی یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور یہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ آیات جس شخص کو یاد نہ ہو، جس شخص کو ازبر نہ ہو، جس کے ان کا مطلب معلوم نہ ہو، اسے کبھی کسی دین کے معاملے میں رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اتنی اہم ہے، اس لیے کہ یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ دین کے اندر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ جب حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی اساس کیا ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ پس منظر یہ ہے اس گفتگو کا کہ قریش نے ایک بدعت یہ جاری کر رکھی تھی اپنے ہاں کہ حج کے موقع پر جب باہر کے لوگ آتے تھے تو انہوں نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے کپڑے چونکہ ناپاک ہوتے ہیں، اور حرم پاکیزہ جگہ ہے، تو وہ یہ کر نہیں سکتے کہ اپنے لباس کو پہن کر، اپنے کپڑوں کو پہن کر وہ حرم کا طواف کریں۔ تو یا تو وہ قریش کے لوگوں سے جو کہ حرم کے خدام ہیں اور ان کو یہ استثناء حاصل ہے کہ وہ اپنے کپڑوں میں حرم کا طواف کر سکتے ہیں، یا تو اپنے جاننے والے جو لوگ ہیں قریش میں ان سے کپڑے مستعار لیں، یا پھر برہنہ ہو کر حرم کا طواف کریں۔ تو یہ شریعت سازی کا جرم بھی تھا، یہ ایک بدعت بھی تھی، اور یہ فحاشی بھی تھی، اور یہ بےہودگی بھی تھی، اور یہ ہر پہلو سے گمراہی در گمراہی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب اس طرف توجہ انہیں دلائی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کسی فحش بات کا حکم نہیں دیتے، تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کب چیزوں کو حرام کرتے ہیں، ان کی شریعت کا ضابطہ قاعدہ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے آپ اس کو خاص طور پہ دیکھیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، مسجد کی ہر حاضری کے موقع پر تم اپنی زینتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور دیکھو اسراف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پہلی آیت ہے، اور اس آیت میں ترجمے سے بالکل واضح اللہ تعالیٰ جو بات توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے ایک شریعت بنا رکھی ہے کہ مسجد الحرام میں حاضری کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو کپڑے ہیں یہ لباس زینت ہیں، اور حج جو ہے وہ تو ایک سادگی کا موقع ہے، اس میں تو احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، اس میں تو سادہ لباس ہوتا ہے، اور تمہارے کپڑے چونکہ ناپاک ہیں تو اس لیے تم یہ لباس نہیں پہن سکتے۔
اور تم پھر برہنہ ہو کر طواف کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا حکم کیا ہے؟ میرا حکم یہ ہے، میری مرضی یہ ہے کہ اے بنی آدم، یہ مسجد حرام ہو یا کوئی اور سی مسجد ہو، جو بھی مسجد ہو، جب کبھی تم اس مسجد میں جاؤ تو اپنے جو لباس زینت ہے اس کو پہن کے جاؤ۔ لباس کو اس سے پہلے یہ بتا دیا گیا ہے اسی سلسلہ کلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ستر پوشی کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ آپ غور کیجیے، ہم لباس عام طور پر انہی دو مقاصد سے پہنتے ہیں، یعنی گھروں کے اندر عام طور پر جب ہم ہوتے ہیں تو بنیادی مقصد ستر پوشی ہوتا ہے، اس میں لباس بالعموم سادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی جمال کا اتنا شاید پہلو نہیں ہوتا، گھریلو لباس جسے ہم کہتے ہیں۔ جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کوئی ہم نے لازماً کوٹ پینٹ پہن رکھا ہو اور زبردست قسم کے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ لباس ہمارا اچھا لباس ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس میں زینت پائی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ بغیر استری کیے ہوئے کپڑے پہن کر کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو جس وقت ہم استری کرتے ہیں، کپڑے دھو کر صاف ستھرے پہنتے ہیں، تو اس میں خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے۔ کم سے کم یہ شرط ہم ضرور لگاتے ہیں۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ بہت بن ٹھن کے مسجدوں میں حاضر ہو، مراد یہ ہے کہ کم سے کم اس سطح کا لباس پہنے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کے دین کے اندر ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران میں یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جب وہ بہت نیکی کا کوئی تصور اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو جتنا چھوڑا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو یہ پوری بات جو ہے اصل میں یہاں پہ تردید ہو رہی ہے اس نقطہ نظر کی۔ اور جہاں سے قریش نے بات اٹھائی تھی، جو تصور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ تمہارے لباس تو لباس فاقرہ ہیں، یہ تو لباس زینت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا تو حکم یہی ہے کہ لباس زینت پہن کر حاضر ہو۔ اور جتنے کچھ بھی سادگی تھی وہ احرام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔ عام حالات میں یہ ضابطہ ہے، یہی قاعدہ ہے کہ انسان اپنا جو زینت کا لباس ہے وہ پہن کر مسجدوں میں حاضر ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، جب ایک چیز کی تصحیح کرتا ہے قرآن مجید تو پھر اس حوالے سے جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں زیر بحث ہوتی ہیں یا جن میں غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے، قرآن مجید ان سب کو بھی موضوع بحث بنا لیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا لباس ہی نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو۔ شرط کیا ہے؟ جو ممانعت ہے، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔ دوست نہیں رکھتے مطلب یہ کہ انہیں ناپسند کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کیوں نفرت کرتے ہیں، کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی مجھے ضرورت ہے، اچھا ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری ضروریات کے حوالے سے ہو، ضرورت میرے اور آپ کے ذوق جمال کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خوبصورتی بھی، وہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ گھر میں ہم مثال کے طور پر اگر کچھ فرنیچر لا رہے ہیں تو وہ بہت سادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ذوق جمال کو بھی دین تسلیم کرتا ہے۔ وہ آگے آیت آ رہی ہیں بالکل وضاحت کے ساتھ، بالکل اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے کہ ذوق جمال کی کوئی نفی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس میں ایک بڑی مارکت العرب بات کہتے ہیں، وہ آگے زیر بحث آ رہی ہے، اس لیے سر دست اس کو میں چھوڑ کر یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو پہننا ہے پہنو، اسراف مت کرو۔ اسراف کیا چیز ہوتی ہے؟ حد اعتدال سے جب ہم تجاوز کرتے ہیں۔ تو حد اعتدال اس پہلو سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق معاشرے کے جس طبقے سے ہے اس طبقے سے اٹھ کے ہم کچھ کام کرنے لگیں۔ اسی طریقے سے میری اور آپ کی جو ذاتی حیثیت ہے اس حیثیت سے بڑھ کے بھی اگر ہم کچھ کرنے لگیں تو یہ بھی پھر اصل میں نقطہ اعتدال سے تجاوز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وقت ہم اسی بارے میں سوچتے رہیں، کسی کو کپڑوں کا شوق ہے تو کپڑوں کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہے، کسی کو کھانے پینے کا شوق ہے تو ہر وقت اسی کے بارے میں پلاننگ کرتا رہے۔ یہ سارے طریقے، یہ سارے کام، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ اور یہ اسراف کیوں خرابی ہے، کیوں اتنا سخت جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے؟ یہ اس لیے کہا ہے انہوں نے کہ اسراف کرنے والوں کے پاس اصل میں انفاق کے پیسے نہیں بچتے۔ یہ چیز سورہ بنی اسرائیل میں آ جائے گی بالکل وضاحت کے ساتھ کہ جب پیسے سارے یہاں لگ گئے ہیں، سارا خرچہ یہاں پہ ہو گیا ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے؟ بندوں پر ہم کیا خرچ کریں گے؟ ہم خدا کے دین کی نصرت میں کیا خرچ کریں گے؟
تو اعتدال کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، توازن کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، ضرورت کے لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ذوق جمال کی تسکین کے لیے کوئی پرابلم نہیں، اسراف پہ پرابلم ہے، اس چیز کی ممانعت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں قل، اے نبی ان سے پوچھیے۔ قرآن مجید میں بعض اوقات قل کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے کہہ دیں، لیکن اس طرح جب آتا ہے تو اصل میں سوال کر رہے ہیں۔ قل، ان سے پوچھیے، من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھیے کہ اللہ کی ان زینتوں کو جسے اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے نکالا ہے کس نے حرام کیا، اور ان پاکیزہ چیزوں کو جن کا تعلق رزق کی نوعیت سے ہے کس نے حرام کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے تو حرام نہیں کیا، کس نے حرام کیا، کون ہے آئے اور کہے کہ میں نے حرام کیا۔ پھر فرماتے ہیں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اور اس کے بعد کتنا بڑا اللہ تعالیٰ جملہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ان کو بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے کہ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو زینتیں ہیں، یہ جتنا بھی جمال ہے، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، یہ میں نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی اس دنیا میں، لیکن کفار بھی میری حکمت کے تحت، حکمت کیا ہے کہ آزمائش ہو رہی ہے، تو کفار کو بھی میں اس سے آسودہ ہونے دیتا ہوں، ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تو اسے خالصتاً اہل ایمان کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ ہر خوبصورتی کو، ہر نعمت کو خالصتاً اہل ایمان کے لیے وقف کر دیا جائے گا، مطلب یہ کہ کفار نافرمانوں کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی یہ اہل ایمان ہی کے لیے پیدا، جو خوبصورتی کی گئی ہے اہل ایمان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن آزمائش کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو ان کے منکر ہیں، ان کو بھی وہ فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور قیامت کا دن جب آئے گا پھر تو یہ چیزیں وقف کر دی جائیں گی اہل ایمان کے لیے، اور کفار کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہوگی وہاں پر، اور ساری خوبصورتیاں پھر اس روز ان کے لیے خاص ہوں گی۔ یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو بات یہاں پہ کہی ہے، مارکۃ العربات ہے، یعنی مذہب کی تاریخ میں بالکل منفرد آیت۔ اس نے اس پورے تصور کو باطل کر کے رکھ دیا جو کہ ترک دنیا کا تھا، یا ترک جمال کا نقطہ نظر تھا۔ وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ بھئی آپ جتنی دنیا کو چھوڑیں گے اور جتنا خوبصورتی کو چھوڑیں گے اتنا ہی آپ روحانیت سے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو پیدا ہی بندوں کے لیے کی گئی ہیں، یہ نعمتوں کو استعمال کرو، میرا شکر کریں اور مجھ سے قریب ہو۔ اور میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہم 99% زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک ہم خوشحالی رہتے ہیں، ہم صحت مند رہتے ہیں، ہم فٹ رہتے ہیں۔ 1% حصے میں کئی مسائل آتے ہیں تو ہم انہی کو مرکز نگاہ بنا کر رونا دھونا کرتے رہتے ہیں، جبکہ اصل دین کی حکمت کیا ہے کہ میرے بندے نعمتیں پائیں اور شکر کریں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ کوئی ایک نعمت چھن جاتی ہے تو اس کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم شور مچا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں بڑی اچھا رکھا ہے، خوبصورتیوں میں رکھا ہے، عافیت میں رکھا ہے، آسانی میں رکھا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں سے محظوظ ہوں، لطف اندوز ہوں، ان کو انجوائے کریں اور میرا شکر کریں۔ تو اللہ کی تو اصل اسکیم یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کہیں زیر بحث نہیں آتی، لیکن دین کی تعلیم تو یہ ہے۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، یہ اتنی غیر معمولی آیت ہے کہ اس نے اس پورے تصور کو بدل کے رکھ دیا، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اب گن گن کے بتا رہے ہیں میں نے کیا چیزیں حرام قرار دی۔ دیکھیے، حرام قرار دینے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو قرآن مجید میں عام طور پر بیان ہوا ہے کہ کسی برائی کا، کسی گناہ کا، کسی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کو متعین کر کے بیان کر دیا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ساری چیزیں پیچھے پڑھ چکے ہیں، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا اسراف، اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بیان کیا، اسراف مت کرو، یہ ایک چیز بیان کر دی۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ اس برائی کا نام لے کے کہا جائے کہ یہ چیز مت کرو۔ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ممنوعات ہیں ان کو اصولی طور پر بیان کر دیا جائے، ان پرنسپل ان کو بیان کر دیا جائے، ان کی کیٹیگریز بیان کر دی جائیں۔ تو اس آیت میں اصل میں یہی کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی نے بتا دیے، ان سے کہہ دیے کہ میرے رب نے تو حرام کیا ہے کس چیز کو؟ نمبر 1 فواحش کو، چھپے ہوئے ہوں چاہے ظاہر ہوں۔
پچھلی دفعہ بھی بہت تفصیل سے ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ فواحش کا مطلب کیا ہے؟ جنسی بے راروی پر مبنی کام، اس میں زنا بھی ہے، اس میں بدکاری بھی ہے، اس میں ہوموسیکچولیٹی بھی ہے، اس میں عریانی بھی ہے، اس میں جنسی معاملات کا، جنسی باتوں کا افشا بھی ہے، جنسی اعضاء کو ظاہر کرنا بھی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں فحش کے اندر شامل ہیں، اور یہاں پہ بھی جمع ہے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں حرام ہیں، چاہے یہ چھپ کے کی جائیں چاہے اعلانیہ کی جائیں. اور پچھلی دفعہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کر کے بتایا تھا کہ کیا اس کا پس منظر ہے، کیوں قرآن مجید نے اسے حرام کیا ہے، اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں. دوسری چیز جو قرآن مجید نے یہاں پر گنوائی ہے وہ ہے والاسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو چلنے میں سستی کرے اور پیچھے رہ جائے. اور یہی سے پھر یہ جو لفظ ہے وہ حق تلفی میں، یعنی حقوق کی ادائیگی میں پیچھے رہ جانے کے لیے استعمال ہوا، اور جسے عام طور پہ ہم حق تلفی کہتے ہیں. اور پھر ان جنرل یہ لفظ گناہ کے لیے استعمال ہونے لگا. لیکن اگر آپ اس کو روٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے تو وہ اصل میں حق تلفی. اور یہاں پر یہ خاص اپنے اصل معنوں کے لیے وقف ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دیگر برائیوں کے ساتھ آ رہا ہے، دیگر گناہوں کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. تو اب یہ عمومی طور پر جو ہم گناہ کہہ دیتے ہیں یہ اس مفہوم میں اب استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ خاص اس مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حق تلفی کے مفہوم میں. حق تلفی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک مثال ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ ناپ تول قرآن کہتا ہے کہ پورا کرو. تو ایک شخص نے ہمیں پیسے دیے ہیں اور پورے پیسے دیے ہیں تو اس کا یہ حق قائم ہو گیا کہ ہم پورا تول کے دیں اسے، پورا ناپ کے دیں اسے. ہم یہ کام نہیں کرتے تو یہ گویا کہ ناپ تول میں کمی جو کیا ہے یہ اسم کے تحت آنے والا ایک گناہ ہے. فواحش میں میں نے گنوا دیا کہ زنا ہے، ہوموسیکچولیٹی ہے، عریانی ہے، یہ سارے جو نام بنام لے کے ہم گناہ گنوائے جا رہے ہیں یہ فواحش کے تحت آ جائے گا. اور ہر وہ گناہ جس میں کسی کا حق تلف ہو رہا ہوگا وہ اسم کے تحت آ جائے گا، وہ حق تلفی کے تحت آ جائے گا. اس میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید نے یہی بات کم و بیش سورہ نحل میں بیان کی ہے، اور وہاں پر وہ آیت ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے ٹھیک تین یہی چیزیں، فواحش سے روکتا ہے اور منکر سے روکتا ہے اور زیادتی سے روکتا ہے. تو وہاں پر لفظ منکر آ گیا، یہاں پر اسم ہے. دیکھیے یہ جو حق تلفی کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ انسانی فطرت کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہوتی، انسان اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. اچھا نہیں واقف ہوتے تو جیسے ہمارے ساتھ کیا جائے گا ہمیں سمجھ آ جائے گی. ناپ تول کرنے کی مثال اگر سامنے رکھ لیجئے، ہم اگر کسی سے پورے پیسے لے کر اگر پورا نہیں تول رہے تو ہو سکتا ہے ہم کوئی توجیہ کر لیں، لیکن جس روز ہمارے ساتھ یہ کام ہو جائے گا تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت غلط کام ہے، فوراً ہم بتا دیں گے یہ تو غلط کام ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منکر ہے. مطلب انسانی فطرت اس کا اجنبی ہونا اچھی طرح سمجھتی، اس کو منکر کہتے ہیں. اسی کے اندر پھر ایک تیسری چیز بھی آ جاتی ہے اسی کے اندر، اور اس کا تعلق کی فطری چیز تھی منکر، وہ ہے طبعی چیز، یعنی انسانی فطرت جس کو پہچانتی ہے، جس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا. والطیبات میرا رزق کے الفاظ آئے نا، پاکیزہ چیز ہے رزق کی، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خبیث. طیبات اور خبائث. تو انسان کی طبیعت خبائث کو بھی اچھی طرح جانتی ہے اور طیبات کو بھی اچھی طرح جانتی ہے. یعنی خاص طور پر یہ رزق کے معاملات میں انسان، اس میں کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی انسانوں کو کہ کیا چیز کھانے کی اور کیا چیز کھانے کی نہیں. سب کو پتا ہے کہ چیلیں نہیں کھائی جاتی، کوے نہیں کھائے جاتے، سانپ و بچھو نہیں کھائے جاتے. تو قرآن مجید ان چیزوں کو بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، مثالیں دے کے دوسرے مقامات پہ بیان کر دیتا ہے. جہاں جہاں اس میں کوئی شک و شبہ تھا قرآن مجید نے نام لے لے کے ان چیزوں کی بھی تصحیح کر دی. تو اس اسم کے کیٹیگری میں منکرات بھی آ گئے، خبائث بھی آ گئے، جو سب اسی کی نوعیت کی چیزیں. یعنی انسانی فطرت جن کو اچھی طرح پہچانتی ہے، سمجھتی ہے، یہ تین قسم کی چیزیں اصل میں اسم میں ہی شامل ہیں، اسم، خبیث اور منکر. تو یہ گناہ کی ایک دوسری کیٹیگری ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے نا تمہارے لیے طیبات حلال کر دی گئی ہیں. تو نام لے لے کے نہیں بتاتا طیبات کا، انسان اچھی طرح واقف، وہ جانتے ہیں کہ بیف کھایا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مٹن کھایا جاتا ہے. سور کے گوشت میں ابہام تھا، اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. مردار میں ابہام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئی چیز کے بارے میں ابہام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. بہتے ہوئے خون کے بارے میں ابہام تھا، اس کو نام لے کے اللہ تعالیٰ نے
واضح کر دی. جن چیزوں میں ابہام ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ورنہ لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کے تحت جو چیز بھی آئے گی وہ حرام ہو جائے گی، وہ حرام ہو جائے گی. اور اسی کا یہاں پہ بیان ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں والبغی بغیر الحق، یعنی کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کریں. ناحق زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کے ساتھ آپ زیادتی کر سکتے ہیں، حق کے ساتھ کبھی زیادتی ہوتی نہیں. یہ تو اس کی شناعت کا بیان ہے. اس کو یوں سمجھے مثال سے کہ اگر کسی شخص کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو تو اس کی زیادتی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو اس کو زیادتی کہیں گے ہی نہیں. ناحق زیادتی کبھی بھی نہیں ہوتی. زیادتی ہمیشہ جو ہے وہ کی جاتی ہے تو اسی بنیاد کے اوپر کہ ایک شخص نے حق کو پامال کیا ہے اور ظلم کیا ہے، اس بنیاد کے اوپر ہی جرم کیا ہے. ورنہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ زیادتی کا زیادتی ہونا انسان کو بالکل معلوم ہوتا ہے. اور اس کی سب سے عام شکل کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کی جان، مال، عزت و آبرو پر جب ہم حملہ کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی پہ الزام لگا دیا، جھوٹا الزام لگایا، بہتان لگایا، اس کی عزت پہ حملہ ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اور یہ بغیر حق، یہ ہر حال میں بغیر حق ہوتی ہے. یہ ہر حال میں بغیر حق ہوتی ہے. اس کی شناعت کا بیان ہے کہ جب بھی تم یہ کرو گے بغیر کسی حق کے کر رہے ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل حرام ہے. ہر وہ چیز جو اس کے تحت آ رہی ہے. اور یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ، خاص طور پر قرآن مجید ایک ایسے دور میں نازل ہوا ہے کہ جب ایگریکلچر ایج تھی، اور اب ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جب انڈسٹریل ایج آئی اور انفارمیشن ایج آئی تو اس میں گناہوں کی نئی نئی قسمیں وجود میں آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے ہاں فواہش کو آپ لے لیجیے، تو اب جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے نئی چیزیں وجود میں آئی ہیں، شاید پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا اس طرح، اب اس کی نئی نئی قسمیں. تو قرآن کریم صراحت کے ساتھ تو اس طرح ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ اصول وہاں پہ فحش چیز تو وہ حرام ہو جاتی ہے. بالکل اسی اصول کے اوپر اگر کوئی چیز رزق کمانے کے معاملے میں بہت سے کاروبار ہیں جو نئے کاروبار ہیں، اس میں اگر ظلم پایا جا رہا ہے، اس میں حق تلفی پائی جا رہی ہے، تو وہ خود بخود حرام ہو جائے. یہ بنیادی چیز ہے جو سمجھانی مقصود ہے. اگلی وہ چیز قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. اور شریک کرو کس طرح کہ اللہ نے اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں بتائی. اور یہ قرآن مجید بڑی ایک اہم بات ہے جو یہاں پہ کر رہا ہے. شرک پہ تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اس دوسری بات کو سمجھ دیجیے کہ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کوئی سند نہیں اتاری. دیکھیے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پہلی دفعہ تو قرآن مجید کی شکل میں کلام نہیں کر رہے نا انسانیت سے، وہ تو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. پیغمبر سب سے پہلے آئے اور ان پر کتابیں نازل ہوئیں، پھر صالحین بھی آ کر دین کی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس بات کو جاننے کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو کتابیں اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، وہ اس تصور سے خالی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی خدائی میں شریک کیا جائے. اس تصور سے خالی. یعنی مسیحیت جیسا مذہب جو تورات کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ تورات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. انجیل تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی کتاب اور ہے حضرت عیسیٰ کی کتاب. اس کے بارے میں تو کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر شرک کا کوئی شائبہ ہو. وہ شرک کے ہر شائبے سے خالی، بالکل خالی. تعویل کی بعض غلطیاں ہیں جو لوگوں نے اختیار کر لی اور اس کے نتیجے میں پھر عقائد ایجاد کی ہیں، ورنہ بالکل خالی ہے. انجیل جیسی کتاب بالکل خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معاذ اللہ بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے. اس تصور سے انجیل خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے حق میں کوئی سلطان، کوئی سند، کوئی دلیل کبھی اتاری نہیں. اور اس دفعہ کا جو انذار میرا شائع ہوا ہے دسمبر 2015 کا، اس میں آپ پڑھ لیجیے، اس کو میں نے تفصیلی دلیل کے طور پہ لکھا ہے مضامین قرآن کے اندر کہ جو مسلمہ علمی روایت ہے، چاہے وہ سائنس کی ہے چاہے وہ مذہب کی ہے، وہ شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں دیتی بلکہ شرک کے خلاف پڑے گی. مذہب کی تاریخ تو میں نے آپ کو بیان کر دی. قرآن مجید فرشتوں کو پیش کرتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم تو خدائی میں کسی طور پر شریک نہیں ہیں. جن ایسا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد یہ جدید علوم رہ گئے، پوری کائنات کا جو علم اس وقت ہمارے پاس ہے،
وہ بالکل کھول کے یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، اس کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مجبور ہے، وہ محتاج ہے، اس کا تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمہ علم ہے، ایک لفظ وہاں موجود نہیں ہے شرک کے حوالے سے اس کی سند میں پیش کیے جانے کے قابل۔ تو یہ بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے، شریعت سازی۔ اس کو آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ لیے کہ بدعت پیدا کرنا دین کے اندر، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ جو دین ہے اس کے احکام ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول آتے اس لیے ہیں کہ دین بتائیں، یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور یہ بتائیں کہ کیا نہیں کرنا، اور وہ فل سٹاپ لگا کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فل سٹاپ لگا کے جاتے ہیں، اس کے بعد کسی اور شخص کا یہ مقام نہیں ہے، اس کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی یہ بات میں نے سمجھی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسے کہنا ہوگا کہ یہ میری رائے میں اللہ کا حکم ہے، یہ میرا فہم ہے۔ دلائل بیان کرنے ہوں گے، ساتھ میں سند بیان کرنی ہوگی کہ یہ دیکھیے قرآن مجید کے یہ آیات، یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے، یہ سنت ہے۔ تو سند اسے پیش کرنی ہوگی، اپنے فہم کو وہ دین بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسانوں کا فہم انسانوں کا فہم ہوتا ہے، وہ درست بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین وجود میں نہیں آ جاتا، اس کے نتیجے میں کوئی دین وجود میں نہیں آتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ اور ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ شریعت کا حکم نہیں بن جاتی کوئی چیز، شریعت کا حکم کسی صورت میں نہیں بنتی جب تک کہ پیچھے سے آپ سند لے کے نہ آئے۔ یعنی جس طرح شرک ہے، اسی طریقے سے دین کا کوئی بھی حکم ہے، اگر یہ اللہ کا حکم کے طور پہ ہم پیش کر رہے ہیں تو ہمیں بتانا ہوگا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھی، اور جواب شکوہ میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا، لیکن وہ اس بعید کے مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ شاعری کر رہے ہیں، وہ فکشن لکھ رہے ہیں، وہ نظم لکھ رہے ہیں، تو اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض کہاں ہوتا ہے کہ جب شخص اس کو واقعتاً دین کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دے۔ جس وقت دین کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دے اور ہر شخص سمجھے کہ یہ دین ہے اور یہ اللہ کے نام پہ وہ پیش کرنے لگے، اللہ کے نام پہ پیش کرنے کا مطلب یہ اللہ کے رسول کے نام پہ پیش کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ چیز نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ سخت ترین حرام ہے، اور اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب کبھی یہ کوئی کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ تنگی پیدا کرے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ اور ہمارے یہاں یہ کام بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ بدقسمتی سے ہوا ہے، لیکن اس کام سے رکنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ میں توجہ اس پہلو سے دکھا رہا ہوں کہ اس میں جو گناہ بیان کیے گئے آپ دیکھیے وہ ایک تدریج کے ساتھ کم سے زیادہ کی طرف ہو رہے ہیں۔ پہلے فواحش ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ زور فواحش پہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں سب سے کم پہ رکھا ہے، یعنی سب سے پہلے فواحش کو رکھا، ایک ترتیب ہے، نسبتاً کم تر درجے کا گناہ ہے۔ اس سے زیادہ شدید گناہ کسی کی حق تلفی کریں، اس سے زیادہ شدید درجے کا گناہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، اس سے زیادہ شدید گناہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف شرک کریں، اور سب سے سخت ترین گناہ کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ کھڑے ہو کر، اللہ کے نام پہ کھڑے ہو کر دین خود بیان کرنا شروع کریں۔ یہ سب سے بڑا جرم، اس لیے کہ اس کے بعد خلق خدا گمراہ ہوتی ہی ہوتی۔ جس وقت ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے یہ کہنا ہوگا یہ میری رائے ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں ایک شخص، یعنی جو کچھ میں یاد بھی بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک شخص اس سے اختلاف کر کے کوئی مختلف بات کہہ دے، زیادہ بہتر بات آپ کو اپیل کرے۔ جس وقت میں یہ کہہ دوں گا کہ نہیں یہ حرف آخر ہے، تو پھر یہ معاملہ بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ تو ہر طالب علم کو اور ہر عالم کو یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے فہم کو اپنے فہم کے طور پر بیان کرے، اور اپنی رائے کو اپنی رائے کے طور پر بیان کرے، اس کے دلائل دے۔ اس کا فیصلہ لوگ کریں گے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے پیچھے سے قرآن سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ تو اچھا قرآن کی وضاحت کر رہا ہے، ہم مطمئن ہیں، تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کی پوری تقریر اصل میں کہیں اور جا رہی ہے۔ اور ہماری اکثر یہی ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگلی 1 گھنٹے کی گفتگو میں اصل میں ایک بالکل مختلف دنیا ہوتی ہے جس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں،
تو سادہ ترین زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور سادہ ترین زبان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تقابل کر کے دیکھ لیے، جو کچھ کہا ہے میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے تو انہی چیز کو حرام قرار دیا۔ اس سے پہلے وہ پوچھ رہے ہیں کون ہے جس نے حرام کیا زینت؟ اگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ دین میں زینت حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے، بنائی انہی کے لیے، تو یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، میں نے تو آپ کو آیات پڑھ کے سنائی۔ تو جو آدمی بھی بات کہے گا اسے پیچھے سے اپنی تائید میں بات لانی ہوگی، تو اگر وہ تائید میں بات ہے تو پھر ٹھیک بات ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی آیات کو تو کونے میں رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کو بھی ذرا کونے میں رکھو، میں اب یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ دین ہے، تو پھر یہ سنگین چیز ہے، یہ سنگین قسم کا گناہ ہے، اور ہمیں پھر اس معاملے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔